السلام علیکم دوستو۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس بادشاہ کی بہادری کی لوگ مثالیں دیتے تھے، اور بادشاہ کا اپنی سلطنت پر بہت دبدبا اور روب تھا۔ جو بھی حکم دیتا اس کی رعا اس کے مطابق چلتی۔ ایک دن بادشاہ نے اپنی سلطنت میں ہر سو پیغام بھجا کر فرمان جاری کر دیا کہ کل سے اس کی رعا میں موجود کوئی بھی عورت نہ تو کسی قسم کا زیور پہنے گی اور نہ ہی کسی قسم کا بناؤ سنگار کرے گی۔ جس عورت نے بھی بناؤ سنگار کیا تو اس کو ایک عبرت ناک سزا دی جائے گی۔ لیکن عورتوں نے کیا فیصلہ ماننا تھا، اس فرمان پر عمل کیا ہونا تھا۔ جس نے بھی سنا ہنس دیا۔ لگتا ہے بادشاہ کا دماغ چل گیا۔ سب لوگ بادشاہ کو اوپر ہنسنے لگے اور کہنے لگے، عورت ہو اور زیور نہ پہنے یا بناؤ سنگار نہ کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ گاؤں میں قہر مچ گیا اور عورتوں نے اس حکم کی مذمت کی۔ خود عورتوں نے طرف سے شدید رد عمل آیا۔ جو عورتیں پہلے زیور اور بناؤ سنگار کیا کرتی تھی انہوں نے پہلے سے زیادہ، اور جو عورتیں پہلے نہ بناؤ سنگار کیا کرتی تھی اور نہ ہی زیور پہنتی تھی انہوں نے یہ سب کچھ اب سے کرنا شروع کر دیا۔ بادشاہ یہ سن کر بہت غصہ ہوا، اور بادشاہ نے اپنے سارے وزیروں کو بلایا اور ان سے کہا کہ جاؤ گاؤں کو آگ لگا دو۔ لیکن سب وزیر اور مشیروں نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ ٹھنڈے دماغ سے کام لیں اور اس کا حل نکالیں، اس طرح اس کا کوئی حل نہیں۔ بات جو شاہی فرمان سے شروع ہوئی تھی اب جگ ہسائی تک جا پہنچی تھی۔ بادشاہ نے اپنے دربار میں سب وزیروں اور مشیروں سے مشورہ چاہا۔ کوئی کہتا فرمان واپس لے لو، تو کوئی کہتا جو عمل نہ کرے اس عورت کے خلاف تادیبی کاروائی کرو۔ بات اب بادشاہ کی وقار، اس کی فرما برداری یا حکم و عدلی سے جڑی تھی۔ باہر کی دنیا کو غلط پیغام جا رہا تھا۔ بادشاہ اپنی بدنامی سے بہت گھبرا گیا اور لوگوں کی باتوں سے وہ بہت پریشان تھا کہ بادشاہ کا اپنی رعا پر کوئی روب و دبدبا نہیں۔ رعا اس کا کہنا نہیں مانتی اور بادشاہ ایک کمزور اور بے اثر حکمران ہے۔ بادشاہ سے اپنی حکمرانی نہیں سنبھالی جاتی، اور وہ ایک نالائق بادشاہ ہے جس کی بات اس کی رعا تک نہیں مانتی۔ بادشاہ نے سب وزیروں اور مشوروں سے بات کی، لیکن ان کی صلاح سے بادشاہ کے دل کو تسلی نہ ملی، اور بادشاہ وزیر سے مشورے پر بادشاہ کا دل راضی نہ ہوا تو بادشاہ نے اپنی بیگم سے مشورہ کیا۔ تو اس کی بیگم نے مشورہ دیا کہ گاؤں میں ایک دانا آدمی رہتا ہے، تم اس سے بات کر کے دیکھو، شاید وہ تمہیں اس کا کوئی حل بتائے۔ اس نے اپنی مملکت میں موجود ایک دانا آدمی کو بلاوا بھیجا۔ وزیر بادشاہ کے حکم کے مطابق اس دانا آدمی کو لے آیا۔ اس دانا آدمی کے آتے ہی بادشاہ نے اسے روہنسا ہو کر بتایا کہ میرا حکم میرے گلے پڑ گیا، میری رعا میرا حکم نہیں مانتی، میں جو حکم دیتا ہوں اس کا الٹ کرتی ہے۔ آپ مجھے اس کا کوئی حل بتائیں۔ باہر کے ملکوں میں میرا بہت نام بدنام ہوا ہے اور میری بہت عزت خراب ہوئی ہے۔ اپنا حکم واپس لیتا ہوں تو وقار جاتا ہے، طاقت سے نافذ کراتا ہوں تو عوام باغی ہوتی ہے، کیا کروں؟ اس دنا آدمی نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا کہ میں کل آ کے تمہیں اس کا حل بتاؤں گا۔ بادشاہ پوری رات پریشان و حیران رہا اور دن کے انتظار میں کہ میرا وہ دنا آدمی اس کا حل ضرور نکالے گا۔ جب صبح کا وقت ہوا تو وزیر اس آدمی کو پھر سے دربار میں لے آئے، اور دنا نے کچھ غور و خوض کے بعد بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، لوگ تیری ویسے اطاعت نہیں کرتا جیسے تو چاہتا ہے، بلکہ وہ تیری اطاعت بھی ویسے ہی کرنا چاہتے ہیں جیسے وہ سوچتے ہیں۔ بادشاہ نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے پوچھا، تو پھر میں اب کیا کروں؟ اپنا حکم واپس لے لوں؟ دانا نے کہا، نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ ایک اور حکم صادر کیجئے کہ آج سے میری رعا میں موجود کوئی خوبصورت عورت یا لڑکی نہ تو بناؤ سنگار کرے گی اور نہ ہی زیور پہنے کرے گی، کیونکہ خوبصورتی زیور اور بناؤ سنگار کی محتاج نہیں ہوتی۔ تاہم
وہ ساری لڑکیاں یا عورتیں جو ذرا زیادہ عمر کی ہیں یا خوبصورت نہیں یا ان کی شکل بری ہے، انہیں اس حکم سے استثناء حاصل ہے۔ وہ پورے بناؤ سنگار اور زیور پہن کر رہا کریں تاکہ دوسرے لوگوں پر ان کی بری شکل، بڑی اور ڈھلتی عمر کا برا اثر نہ پڑے اور ان کی بدصورتی بھی چھپی رہا کرے۔ اس دنا آدمی نے اس مشورے سے بادشاہ نے حکم دے دیا اور اس حکم کا کافی سارا اثر ہوا اور بادشاہ کو بہت فائدہ ہوا۔ اس بار اس حکم کا خوب اثر ہوا اور چند ہی دنوں میں سب عورتوں نے اپنے زیور اور بناؤ سنگار اتار پھینکے، کیونکہ ہر عورت اپنے آپ کو حسین و جمیل اور مناسب عمر کی جانتی تھی اور ہر ایک کی سوچ یہی تھی کہ اس کا حسن و جمال کسی زیور اور بناؤ سنگار کا محتاج نہیں۔ دنا کا بادشاہ سے کہنا تھا کہ اب آپ کی رعا آپ کی اطاعت کرے گی، کیونکہ آپ نے ان کی کیکل سے سوچا ہے اور انہیں کے شعور کے مطابق فیصلہ لیا۔ مناسب لفظوں کا چناؤ اور ایک درست فکرے کی صحیح ترتیب ہی دلوں کو جیتنے کا فن ہوا کرتی ہے، اور اس طرح اس دانا آدمی عقل مندی نے بادشاہ کی